أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پچھلے اتوار کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ سالانہ UK اپنے سماپن کو پہنچا تھا۔ یہ 3 دن بڑی برکتوں والے اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو دکھانے والے دن تھے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان 3 دنوں میں اپنے اسنکھے فضلوں سے نوازا اور جلسے کو پرتیک پرکار سے بابرکت فرمایا اور جلسہ بخیر و خوبی سماپن کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسم بھی اچھا رہا اور تمام پروگرام بڑی خوش اسلوبی سے سماپت ہوئے۔ جلسے کی بنیادی کارروائی یعنی تقریروں اور انیہ پروگراموں کے اترکت تبلیغی اور معلوماتی لحاظ سے وبھن وبھاگوں کی نمائشوں کی جو تربیت دی ہوئی تھی اس کا بھی اللہ کے فضل سے غیروں پر اچھا پربھاؤ ہوا اور احمدیوں کو بھی ادھکتر لوگوں کو اپنی معلومات میں ادھک بڑھوتری کرنے کا سوبھاگیہ ملا۔ اسی طرح MTA نے بھی جلسے کی کارروائی درمیانی وقفوں میں وبھن معلوماتی پروگرام دکھائے جن کا لوگوں پر اچھا پربھاؤ ہوا۔ انیہ دیشوں میں بیٹھے ہوئے احمدی لوگوں نے بھی اس سے بڑا پسند کیا، اس میں بھی بہت سی نئی باتیں پتہ لگیں اور اسی طرح MTA نے بھی اس دفعہ دنیا کے تقریباً 56 دیشوں میں 119 مراکز کے ساتھ جلسہ کو جوڑا۔ اس رابطے کے ذریعہ دونوں طرف سے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے، ہم یہاں سے انہیں دیکھ سکتے تھے اور وہاں سے سیدھے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ محض ٹی وی کی پردرشنی نہیں تھی جو وہ سن رہے تھے بلکہ براہ راست سمپرک بھی تھا جس کا بہت اچھا پربھاؤ ہوا۔ اس اثر کو صرف یہاں موجود لوگوں نے ہی محسوس نہیں کیا، یہاں لوگوں نے بھی بڑا پسند کیا اور اس کو، بلکہ وبھن دیشوں میں بیٹھے جلسہ سننے کے جذبات اور احساسات بھی یہی تھے کہ گویا وہ جلسے کی مارکی میں بیٹھے جلسہ سن رہے ہیں۔ ہزاروں میل دور بیٹھے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے انہیں یوں جلسہ سننے کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ سوئم وہیں اپستھت محسوس کر رہے تھے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں میں سے ایک بہت بڑا فضل ہے جو اس نے جماعت احمدیہ پر فرمایا کہ اپنی ایجادات کے ذریعے تمام سنسار کے احمدیوں کو اکٹھا کر دیا۔ امت واحدہ بننے کا یہ نظارہ دنیا میں اور کہیں نظر نہیں آتا۔ اس دفعہ عمومی طور پر انتظامات بھی پچھلے سالوں کی نسبت اکثر لوگوں نے یہی کہا کہ بہت بہتر تھے اور اکثر نے اس کا اظہار کیا۔ یہاں شامل ہونے والوں نے بھی، ٹی وی پر مختلف دیشوں میں پروگرام دیکھنے والوں نے بھی یہ کہا ہے۔ ایک خاص ماحول تھا اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی ایک وشیش کرپا ہے جو ہر ایک کو غیر معمولی طور پر محسوس ہو رہی تھی۔ جلسے پر اللہ تعالیٰ کے وشیش برکات نازل ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کے شکر گزار بندے بنے اور شکر گزاری کرو تو میں تمہیں اپنی اسنکھے کرپاؤں سے نوازوں گا اور اتیادھک کرپا برساؤں گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو شکر گزار بنو گے اور تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا۔ بس اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو ادھک وارث بننے کے لیے شکر گزاری کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت قدردان اور جاننے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ قدردانی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ حتیٰ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کی قدر کرتا ہے اور اس کے قدر کے پرینام میں اللہ تعالیٰ ان کو اور عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو مالک ہے، اس نے بندوں کو شکریہ تو ادا نہیں کرنا بلکہ اس کی قدر کرنی ہے۔ اس شکر گزاری کی قدر کرنا جو بندے کر رہے ہیں، حتیٰ وہ علم بھی رکھتا ہے
اور اسے پتہ ہے کہ کون حقیقی شکر گزار ہے۔ اگر شکر گزاری حقیقی ہوگی تو پھر ادھک نوازتا چلا جائے گا۔ یہ کیول باتیں نہیں ہونی چاہیے بلکہ شکر گزاری کا ایک جذبہ ہونا چاہیے، اور یہ جذبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی فضل سے جماعت احمدیہ میں بہت پیدا کیا، اور وہ اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ یہاں بھی سب شامل ہونے والوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کریں وہاں کام کرنے والے کارکنان کا بھی شکر ادا کریں۔ اس بات کا شکر کریں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کام کرنے والوں کے کاموں میں آسانیاں پیدا کی، ان کی کٹھنائیوں کو دور کیا، اور پرتیک پرکار کی بہتری پیدا کی، زیادہ لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق دی، اس طرح شاملین کے لیے سہولت پردان کی۔ اس ورش اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ کے پہلے بتایا تھا کہ میں نے پچھلے جلسہ کے آخر دن 46,000 سے اوپر حاضری تھی، بلکہ لجنہ کے بعد جو رپورٹ ہے اس کے بعد ان کی گنتی صحیح طرح شمار نہیں ہوئی۔ جو انہوں نے بعد میں اپنی گنتی کی رپورٹ بھیجی ہے اس کو شامل کیا جائے تو مردوں عورتوں کو ملا کر سنکھیا 50,000 بن جاتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم 50,000 تھیں۔ اتہ ان 50,000 شامل ہونے والے لوگوں کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کام کرنے والوں کے ذریعے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، انہیں ٹرانسپورٹ کے معاملے میں دقت پیدا نہیں ہوئی، کھانے کے معاملے میں دقت نہیں ہوئی، جلسہ کے پروگرام سننے کے معاملے میں کوئی دقت پیدا نہیں ہوئی، اور ان کے دیگر مختلف ضروریات پوری ہوئیں۔ رہائش کا بھی انتظام تھا، کافی مناسب تھا، چنانچہ جب مہمان جماعتی رہائش گاہوں میں ٹھہرے ہوئے ان کے لیے بھی بہتر انتظام ہوا۔ بس یہ سارے کام جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوئے ہیں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان پر جہاں کام کرنے والوں کے شکر گزاری بھی ہو، شکر گزاری کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہمارے کاموں کو بہتر نتائج عطا فرمائے، وہاں شامل ہونے والوں کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کسی طرح کے سامان مہیا فرمائے۔ بے شمار لوگوں نے جو مختلف طبقوں اور مختلف معیاروں سے تعلق رکھتے ہیں، سب نے رات دن کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر رضاکارانہ طور پر اپنی ڈیوٹیاں دی۔ مختلف وبھاگوں میں، جیسا کہ میں نے کہا، مردانہ جلسہ گاہ میں بھی اور زنانہ جلسہ گاہ میں بھی کارکنان میں 1000 بچے، بچیاں، لڑکیاں، عورتیں، مرد شامل ہیں۔ سب لوگوں نے بے نفس ہو کر سیوا کی، اور یہ سب لوگ شامل ہونے والوں کی شکر گزاری کے ادھیکاری ہیں۔ اسی طرح کینیڈا، آسٹریلیا میں بھی خدام بڑی سنکھیا میں آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے جلسہ سے پہلے جلسہ کے کام میں سہایتا کی، جلسہ کے دوران بھی اور بعد بھی وائنڈ اپ میں سہایتا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بندوں کو، میرے امک بندے نے تم پر احسان کیا اور تم نے اس کا شکر ادا نہیں کیا، تو بندہ کہے گا کہ اے اللہ احسان تو نے مجھ پر کیا تھا، تو میں نے تیرا شکر ادا کیا اور کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، میں نے اس بندے کے ذریعے تم پر احسان کیا تھا اور تمہارے کام ہوئے تھے، اس لیے بندے کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ بس اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کے کاموں کی اس قدر کرتا ہے کہ اس کے خاطر کیے جا رہے ہوں کہ فرماتا ہے کہ شکریہ ادا کرو، اور ہم سے بھی یہی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کا شکر گزار بنے، تاکہ پھر ایک ایسا ماحول پیدا ہو جو مکمل طور پر شکر گزاری کا ماحول ہو، جس میں ہر طرف سے شکر گزاری ہو رہی ہو۔ یہی چیز ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ یہ سب لوگ، جیسا کہ میں نے کہا، شکر گزاری کے ادھیکاری ہیں، غیروں پر بھی اس کا پربھاؤ پڑتا ہے۔ حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح بچے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، روٹی پکانے، مہمان نوازی، مختلف جگہوں پر صفائی وغیرہ میں کس طرح پرسنتا سے کام کر رہے ہیں۔ جو ملے ہیں تاثرات ایک نہیں بلکہ وبھن ہیں۔ یہاں آئے ہوئے مہمانوں کو ہم نے وبھن کام کرنے والوں سے پوچھا کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں۔ ہمارا خیال تھا کہ شاید وہ کوئی مزدوری وغیرہ کرتے ہوں گے جس طرح وہ کام کر رہے ہیں۔ کسی نے بتایا کہ ایک فرم میں ایک افسر ہوں، کسی نے بتایا کہ میں پڑھاتا ہوں، کسی نے بتایا کہ میں پی ایچ ڈی کا طالب علم ہوں، کوئی پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کیے ہوئے ہے کسی نے۔ تو اس طرح جذبہ رکھنے والے موجود ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کے مہمانوں کی خدمت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پرستت کرتے ہیں۔ اتہ یہ بات اس چیز کی مانگ کرتی ہے تب شامل ہونے والے ان لوگوں کی شکر گزار ہوں، اور کارکنان کو بھی اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگرچہ سارا سال انہیں تبلیغ یا جماعت کا پیغام پہنچانے کا اس طرح موقع نہیں ملتا جو اس کا حق ہے، لیکن یہاں جلسے پر ڈیوٹیاں دیتے ہوئے ان کی ملاقات مختلف لوگوں سے ہوتی ہیں۔ یہاں غیر بھی آتے ہیں، مختلف ممالک سے ایسے لوگ آتے ہیں جن کا جماعت سے ابتدائی پریچے ہوتا ہے، اور وہ یہ دیکھنے آ رہے ہوتے ہیں کہ کیا واستو میں یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جب ان کے کارکنوں کو جو وبھن وبھاگوں سے تعلق رکھتے ہیں اس طرح کام کرتے دیکھتے ہیں، ہر ایک عام مزدوری والا کام کر رہا ہوتا ہے، تو ان کو دیکھ کر ان پر بڑا پربھاؤ ہوتا ہے۔ یہ خاموش تبلیغ ہے جس کا وہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور اظہار کی چند ادھارنیں پیش کروں گا۔ گویا اسنکھیہ ہیں، بے شمار لوگ بھیج رہے ہیں مجھے اپنی رائے اللہ تعالیٰ کس طرح ان کے دلوں پر پربھاؤ کرتا ہے۔ یہاں جہاں وہ جلسے کی تقریروں سے پربھاوت ہوتے ہیں وہاں
وہ ہمارے کارکنوں کے کاموں اور بچوں کے رویوں سے بھی پربھاوت ہوتے ہیں۔ حتیٰ یہ خاموش تبلیغ اور اسلام کا سچا پیغام جو جماعت احمدیہ کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اسی پرکار جو نئے آنے والے یعنی جماعت میں شامل ہونے والے ہیں یا وہ پہلی دفعہ یہاں آتے ہیں تو ان کو بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، دیکھتے ہیں کہ کس طرح عزت و احترام سے ان کے مہمان نوازی کی جا رہی ہے، کس طرح ان لوگوں سے پیش آ رہے ہیں یہاں کے لوگ۔ بس یہ بہت اہم چیز ہے اور اس پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہونا چاہیے۔ بعض آراء جیسا کہ میں نے کہا ابھی پیش کرتا ہوں۔ روڈرنگ آئی لینڈ کے پولیس فورس کے اسسٹنٹ کمشنر یہاں آئے ہوئے تھے، مسٹر منو جولج ملچن صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پولیس کمشنر اور ڈویژنل کمانڈر کی حیثیت سے بہت سے سرکاری اور سماجی تقریبوں میں حصہ لیا ہے، لیکن جلسے کے دنوں میں جو میں نے دیکھا وہ ایک واقعی مثالی چیز تھی۔ تنظیم اور نظم و ضبط ایک انمول پارٹ تھا۔ 10,000 رضاکاروں کی موجودگی میں ایک عجیب معجزہ تھا۔ ہر کسی نے بے مثالی لگن کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے سیوا کی۔ میں نے ایک رضاکار کو دیکھا، اگرچہ پٹی میں لپٹا ہوا تھا، اس کا زخمی تھا ہاتھ، لیکن مسکراہٹ کے ساتھ دوسروں کی سیوا کر رہا تھا۔ کہتے ہیں میں نے ڈاکٹروں، آئی ٹی پروفیشنل، بزنس مین، پی ایچ ڈی ہولڈر سے ملا، سبھی عاجزی اور عزم کے ساتھ سیوا کر رہے تھے۔ ڈرائیور جو ہمیں جلسہ سالانہ لے کر آیا، جب میں نے ان سے اس کا پیشہ پوچھا تو اس نے کہا اس نے بائیو کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ اس پر مجھے بڑا گہرا پربھاؤ ہوا۔ کمیونٹی کے ادیشیہ کے لیے ایسی عقیدت اور عاجزی میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ پھر کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا تھا، سیکورٹی کا انتظام بہت اچھا تھا۔ بہرحال ہر چیز نے میرے پر گہرا پربھاؤ چھوڑا اور میں نے اپنے واپس ملک لوٹ رہا ہوں، لیکن میرے پاس اپنے ساتھ پولیس کے اہلکاروں اور خاندان کے افراد کے بانٹنے کے لیے بہت کچھ ہے جو یہاں سے میں یادیں لے کر جا رہا ہوں۔ بیلجیم کے ایک مہمان ہیں زطور صاحب، جو کہ انسانی حقوق کی تنظیم HRW کے نمائندے ہیں، جلسہ میں شامل ہوئے۔ کہتے ہیں کہ غیر معمولی اجتماع کا حصہ بننا میرے لیے واستوک خوشی تھی۔ یہ کیول ایک یادگار انوبھو ہی نہیں بلکہ ہر ایک کی گرمجوشی اور اچ مہمان نوازی کے باعث ایک گہرے اثرات چھوڑنے والا انوبھو بن گیا۔ اتنے بڑے پیمانے پر ایک اجتماع کا انتظام جس میں ہزاروں افراد کئی دنوں تک شریک رہے، یقیناً کہ غیر معمولی انوبھو ہے۔ رضاکاروں سے گفتگو کے دوران مجھے معلوم ہوا کہ کس طرح ہر شعبے اور کئی مہینے قبل سے تیاری آغاز کرتا ہے، ذمہ داری تنفیذ کی جاتی ہے اور افراد کو نہایت واضح طریقے سے تربیت دی جاتی ہے۔ مجھے صرف انتظامی مہارت نہیں بلکہ اس کے پیچھے موجود اخلاقی بنیاد بھی متاثر کن لگی۔ تربیت دینے والے صرف ضوابط کے واضح نہیں کرتے بلکہ انسانیت کی خدمت، عاجزی اور ہر مہمان کی عزت و تکریم جیسی اقدار کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ یہ اقدار ہر ذمہ داری میں نمایاں تھی۔ کار پارکنگ میں رہنمائی کرنے والے، ٹوائلٹس صاف کرنے والے، کھانا پیش کرنے والے، رجسٹریشن کے لیے سیکیورٹی بیگ چیک کرنے والے، ہر ویکتی نے اپنی ذمہ داری کو بڑے پریم سے ادا کیا۔ ایک غیر جماعت مہمان کے طور پر میں نے انتہائی مربوط انضمام دیکھا اور نہ ہی کسی بڑے مسئلے کا جھگڑا میں نے انوبھو کیا نہ سنا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی جماعت نے امن و عدم اور تشدد کی عملی تربیت کا گہرائی سے اپنا لیا ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نمایاں پہلو میں نے دیکھا، تعلیم، فکری ترقی کے لیے آپ کی جماعت کی سنجیدگی۔ جلسے کے دوران نمایاں کارکردگی کرنے والے طلباء کے اعلان ہوئے۔ یہ پہل جو ہے ذاتی ترقی، علم کے سمان کی عکاسی کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جلسہ کے دوران میں نے بارہا حقیقی ہمدردی کے مظاہرے دیکھے، والدین کو اپنے بچوں سے پریم، گروپ لیڈروں کو اپنی ٹیم کی خبرگیری، رضاکاروں کو از خود مدد کے لیے آگے بڑھنا، مہمان نوازی سے چاہے اجنبی کیوں نہ ہوں پوچھنا کہ آپ کی کیا سیوا کر سکتے ہیں، اور سدھارن طور پر لوگ اپنی ذمہ داریوں سے بڑھ کر سیوا کرتے نظر آئے۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھ کر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوا کہ آپ کی جماعت روحانی تجدید اور فکری وسعت کے ساتھ جڑی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ آج بھی انسانوں سے بات کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی وشیشتا نہیں چھوڑتا بلکہ الہام کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا کام جاری رکھا ہوا ہے۔ برازیل سے صوبائی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں یورا اموارا کہتے ہیں کہ مجھے ایسے جلسہ اسلام کی پرحکمت شکشا جان کر نمازوں کا درشیہ اتیادھک پربھاوی تھا، اور اس طرح نظمیں پڑھی گئی، دل میں اترتی چلی گئیں۔ میرے لیے ایک ناقابل فراموش انوبھو تھا۔ مہمان نوازی پر خلیفہ وقت کا بھاشن جو تھا
وہ بھی اس نے بھی مجھ پر پربھاؤ کیا، اور حیرانی ہوئی کہ عارضی انتظام تھا۔ 46,000 لوگ یہاں جمع ہوئے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے چھوٹے بچوں کو دیکھا، وہ خود اس خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ لوگوں کو پانی پینے کی سیوا کریں۔ خدمت خلق اور قربانی کا انبھو تربیت یافتہ دلوں میں ہی ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس سے بھی متاثر ہوا کہ احمدی واقعتاً محبت کرنے والے باادب مخلص لوگ ہیں، اور یہ ایک ایسی جماعت ہے جو انسانی قوموں اور مذہب کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کے بجائے محبت اور پیار سے دلوں کو جوڑنے کا درس دیتی ہیں۔ اور یہ بالکل سچ ہے کہ جماعت احمدیہ جو تعلیم دیتی ہے اس پر عمل کرتی ہے، جو کہ دنیا کے لیے ایک ادھارن ہے۔ اور کہتے ہیں مجھے بھی یہ باتیں دیکھ کر میرے دل کو بڑی مضبوطی پہنچی ہے، اور میرے خیالات بھی انسانیت کے لیے اتیادک بہتر ہوئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ کا مذہب میرے مذہب سے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن یہ بہرحال ایک ایسا دن ہے جو انسان کو الگ نہیں کرتا بلکہ جوڑتا ہے، اور میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ اس روشنی کے مینار بنے رہیں۔ جماعت احمدیہ برازیل میں اور دنیا میں سلامت رہیں اور ترقی کرتے رہیں۔ میں لوگوں کو خاص طور پر برازیلین افراد کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جماعت احمدیہ کو آ کر دیکھے کہ احمدی دنیا بھر میں روحانی، مذہبی، علمی اور انسانی میدانوں میں کس طرح اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ روستیو کارٹس صاحبہ ہیں، چلی سے تعلق رکھتی ہیں، کیتھولک یونیورسٹی میں تھیولوجی اور انٹرفیتھ ڈائیلاگ کی پروفیسر ہیں۔ بین المذاہب تقریبات میں وبھن پروگراموں میں شامل ہوتی رہتی ہیں۔ جلسے میں شامل ہوئیں اس سال کہتی ہیں کہ جلسہ سالانہ تقریب جس میں اس عمدگی کے ساتھ گہرائی میں ہر پہلو کا انتظام کیا گیا تھا، یہ ایک بے مثال تقریب ہے۔ موصوفہ نے بیان کیا کہ پہلے دن ان کی کوشش تھی کہ جس حد تک ممکن ہو کم کھایا اور پیا جائے تاکہ واش روم جانے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ موصوفہ کا خیال تھا کہ اس قدر بڑے مجمع کے پیش نظر جس طرح دنیاوی میلوں میں ہوتا ہے، گندگی، واش روم وغیرہ گندے ہوں گے، قابل استعمال نہیں ہوں گے، مشکل پیش آئے گی۔ یہی حال اس جلسے میں ہوگا۔ بہرحال جب موصوفہ کو ضرورت محسوس ہوئی تو کہتی ہیں ان کو یہ دیکھ کر بڑا آشچर्य ہوا۔ انہوں نے بعد میں ہمارے نمائندے کو کہا کہ جس کے ساتھ تھیں وہ کہ آپ لوگوں کی صفائی کا معیار بے مثال ہے، اور واش رومز ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا کوئی انہیں استعمال ہی نہیں کرتا۔ بعض لوگوں نے شکایت بھی کی کہ غسل خانے گندے تھے، لیکن ہمارے احمدی لوگ ہیں جو شکایت کرنے والے ہیں۔ حالانکہ احمدیوں کو تو میں نے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ سوئم مدد کیا کریں، صفائی کرنے والوں کو خود جب استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد اچھی طرح صفائی کر کے آیا کریں۔ اگر خود ہر احمدی اس طرح توجہ دے تو یہ معیار بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ اس طرح وبھن جماعت کی باہمی پریم اور ایکتا کے بارے میں ذکر کیا۔ ایک ہم لیٹن امریکن سے آئی تھی، غیر از جماعت مہمان بھی آپ لوگوں کی رنگ میں رنگین ہو گئے ہیں۔ آپ کے جلسے کے ماحول کے زیر اثر ہم بھی یہی روح قائم ہوئی ہے۔ جلسے سے پہلے ایک دوسرے کو جانتے تھے، اور جلسے کے طفیل اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم ایک فیملی ہے۔ بینن سے ایک مہمان مہیلا تھی، جاب عظیم تارو صاحبہ، منسٹر برائے سوشل افیئر رہ چکی ہیں۔ اس وقت نیشنل اسمبلی کی پریزیڈنٹ کی پولیٹیکل ٹیکنیکل ایڈوائزر کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ کہتی ہیں میرا پہلا انوبھو تھا، جلسے میں شرکت کر رہی ہوں۔ میں اس روحانی اجتماع میں شرکت کرنے پر بہت شکر گزار ہوں جسے احمدیہ مسلم جماعت نے نہایت عمدہ طریقے سے منظم کیا ہے۔ میرا بڑا پرتپا خیر مقدم کیا گیا، استقبال کیا گیا، بڑا نظم و ضبط تھا۔ ساری ٹیموں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا، اور خلیفہ وقت کے پیغام نے اس تقریب کو مزید بلند کر دیا، اور میں بہت کچھ یہاں سے سیکھ کر جا رہی ہوں۔ یہاں جلسہ سالانہ اتحاد کا بھی مظہر ہے۔ یہاں مختلف زبانوں اور ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے بھائی بہنیں اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور قرآن کریم کے ہی پیغام میں جڑے رہتے ہیں۔ اور پھر کہتی ہیں کہ میں شکریہ ادا کرتی ہوں، اور قومی اسمبلی کے صدر اور بینین کے عوام کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اتنی گرم جوشی سے میرا انتظام کیا، استقبال کیا اور سلوک کیا۔ ایک مہمان گاستن ایکموفو ارجنٹائن سے تعلق رکھتی ہیں، پرتگال میں اس وقت رہائش رکھتی ہیں۔ تھکن ٹکن کی IPDAL کی معروف تھکن ٹکن ہیں، اس کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں۔ کیتھولک ہے لیکن اسلام میں بھی دلچسپی رکھتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ جلسے کے دوران مجھے آپ کی جماعت کی بہت سی خوبیاں دیکھنے کا انوبھو ملا، جن میں مجھ سے سب سے بڑھ کر یہ پہلو پسند آیا کہ آپ کے نوجوان اپنے دین سے وابستہ ہیں اور اپنی تعلیمات پر پختگی سے عمل کر رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ ہمارے سماج میں اکثر رسمی عیسائی ہیں اور اپنی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ اس طرح ہمارے کیتھولک تقریبات میں اکثر بڑی عمر کے ورگ کے
لوگ اکثریت بڑی عمر کے ورگ کی ہوتی ہیں، جبکہ آپ کے جلسہ میں نہ صرف شاملین بلکہ اہم خدمت بھی نوجوان کے سپرد کی گئی ہے۔ کہتے ہیں مجھے ایک طرف تو یہ دیکھ کر بڑا اچھا لگا کہ ساتھ ہی بحیثیت کیتھولک شرم بھی آئی کہ میں وہ ڈسپلن کا معیار قائم نہیں جو آپ لوگوں میں ہے، اور آپ کے خلیفہ جو عزت کرتے ہیں جو لوگ، اور یہ جس طرح احترام کرتے ہیں، جس طرح ان سے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، وہ بھی ایک ادھارن ہے۔ اٹلی سے ایک مہمان جارجیا کولے صاحبہ ہیں، یورپین پارلیمنٹ اٹلی میں سرکاری پریزیڈنسی کے ڈائریکٹر ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ محض ایک مذہبی اجتماع ہوگا، لیکن میں غلط تھی۔ جلسہ سالانہ ایک حقیقی جذباتی انوبھو ہے جو روح پر گہرا نقش چھوڑتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک ایسی دنیا میں داخل ہو گئی ہوں جہاں ایمان، بھائی چارہ اور روحانیت محسوس ہونے لگے اور آپس میں جڑے ہوں۔ سنسار کے وبھن کونوں سے آئے ہوئے ہزاروں لوگ ایک ہی ادیشیہ کے لیے جمع دیکھنا، اللہ اور انسانیت سے تعلق مضبوط کرنا میرے لیے اتیادک پربھاوی تھا۔ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ پربھاوت کیا وہ تنظیم تھی، اور یہ کہ سب کچھ رضاکاروں کے ذریعے سر انجام پذیر پا رہا تھا، جن میں بچے، نوجوان، مرد، مہیلا سب شامل ہیں۔ سب نہایت مہربان اور خوش اخلاق ہیں۔ یہ سب جماعت احمدیہ کا اصل سندیش امن اور سیوا، بے لوث محبت کا عملی ادھارن ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ایک چیز جو میرے دل پر گہرا پربھاؤ ڈالتی ہے ایسا لمحہ ہے وہ دعا کا تھا جس میں شرکت کا اوسر ملا۔ یہ خاموشی ایک گہرے معنی اور تعلق سے بھرپور تھی۔ کہتی ہے میرے لیے جلسہ سالانہ صرف ایک تقریب نہیں بلکہ خود احتسابی اور دوسروں سے سلوک کے بارے میں سوچنے کی دعوت تھی۔ غیروں پر بھی اس طرح اثر ہوتا ہے اس کا۔ کیپ ورڈے آئی لینڈ کے دارالحکومت پرایا کے وائس میئر فرلینڈ وینتوس صاحب جلسے میں آئے۔ کہتے ہیں جلسے کے متعلق اپنے جذبات کے الفاظ میں اظہار نہیں کر سکتا۔ میری 65 سال عمر ہے اور میں نے دنیا میں بڑی بڑی کانفرنس اٹینڈ کی ہیں، مگر جلسے جیسی بڑی اور منظم کانفرنس کہیں نہیں اٹینڈ کی جہاں 46,000 سے زائد لوگ شامل ہوئے اور ہر ایک ویکتی نے دوسرے سے پیار اور محبت سے مل رہا تھا اور سب لوگ ایک فیملی کا حصہ لگ رہے تھے۔ اس وقت دنیا میں امن کے لیے خدا کی ضرورت ہے۔ میری خواہش ہے کہ جماعت احمدیہ کا سندیش ہمارے ملک میں پھیلے، ہمارے لیڈرز تک بھی یہ سندیش پہنچے، ہمارے ملک میں بھی جماعت احمدیہ کا مشن کھلے۔ اور کہتے ہیں میں نے امام جماعت کی تمام تقریریں سنی، میرے دل کو چھوا انہوں نے، اور یہ پیغام جو ہے دنیا کے سب لیڈروں کو بھی سننا چاہیے اور ان کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو۔ بیلیز سے 9 مبائی ہیں ایتھن مارینسو صاحب کہتی ہیں کہ میرا یقین بہت بڑا ہے جلسے میں شامل ہو کے خلیفہ وقت سے مل کر، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میں خلیفہ وقت کا اپنا آخری سانس تک وفادار رہوں گا، میں خلافت سے محبت کرتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ مغربی معاشرہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے لیے کچھ کر رہا ہے تو بس کرنے دو، مگر یہاں یہ ہر شخص اس کوشش میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ خدمت کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ برکت حاصل کریں۔ ہر کوئی اپنی حد سے بڑھ کر مدد کر رہا ہے، اور یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ عمر یا نسل کا کوئی پرواہ نہیں، سب ایک دوسرے سے پریم رکھتے ہیں اور خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں سے بات چیت کے دوران یہ بات واضح ہوئی کہ یہاں لوگ خدمت خلق کو اپنے پیشوں سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، وہ اپنی ملازمتیں چھوڑ کر ان برکتوں کو حاصل کرنا زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جلسے کے بعد میری زندگی میں جو تبدیلی آئی وہ آشچر چکت ہے۔ خلافت کی قدر نہ جاننے سے لے کر اپنے دل میں خلیفہ وقت کے لیے اتیادک پریم ہونے تک کا سفر واقعی ورننیہ ہے۔ مجھے پہلے قدر نہیں تھی خلافت کی، لیکن اب بڑی محبت سے مجھے خلافت سے کہتے ہیں میں بیلیز میں تو چند لوگ اکٹھے ہوں تو جھگڑا ہو جاتا ہے، یہاں 50,000 لوگ ہمارے شہر کی آبادی کہتے ہیں 50,000 ہے، اور یہاں بھی اس کے قریب لوگ شامل تھے، لیکن بالکل امن تھا۔ کہتے ہیں بڑا منظم انتظام، بڑی باریکی سے سوچا گیا ہر انتظام، بچوں کا پانی پیش کرنا، نوجوانوں کا پارکنگ میں گاڑیوں کی قطاریں لگوانا، کھانے کی تقسیم، صفائی، ہر شخص پوری لگن اور محنت سے کام کر رہا تھا۔ یہ سب دیکھنا ایک بہت بڑا متاثر کرنے والا کاریہ ہے۔ لوگ بھی بغیر کسی انا کے سیوا کر میں ویست تھے، کیول اس لیے کہ وہ خدمت کرنا چاہتے تھے، اللہ کی پرسنتا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ نوجوانوں سے بات کر کے سامنے بات آئی کہ تعلیم پر بہت توجہ دے رہے ہیں سب۔ چیک ریپبلک سے ایک سینئر پروفیسر پیٹر پیلیکان جلسہ میں شامل ہوئے۔ اسلامیات چیک ریپبلک میں اسلامیات اور علم الفقہ کے ماہر ہیں، حکومتی سطح پر وبھن وبھاگوں پر فائز ہیں، مختلف مضامین، میگزینز اور اخبارات میں لکھتے ہیں اور بنیادی طور پر سنی مسلمان ہیں۔ کہتے ہیں
اس دفعہ میں دوسرا جلسہ میں میرا پہلے میں جرمنی کے جلسہ میں شامل ہوا تھا، اور یہاں بھی وہی اعلیٰ معیار میں نے دیکھا جو پہلے میں نے دیکھا تھا، لیکن یہاں ایک زائد چیز تھی جو خلیفہ وقت کی موجودگی تھی، جس کا مجھے بڑا اثر ہوا۔ میں نے دنیا میں بہت سے اجتماع اور نمائشیں دیکھیں، لیکن اس درجے کی یکجہتی، محبت اور امنی فضا پہلی بار دیکھی ہے۔ یہاں ہر ویکتی کے چہرے پر مسکراہٹ اور خدمت کا جذبہ نمایاں تھا، جو کہ احمدیہ جماعت کی اعلیٰ تربیت کا درشن ہے۔ کہتے ہیں جو پہلے خطاب تھا خلیفہ وقت تھا، وہ بھی میرے لیے غیر متوقع حیرت انگیز انوبھو تھا۔ انہوں نے بڑی حقیقت پسندی سے ساری باتیں کی اور مہمانوں کے بارے میں بتایا کہ کس طرح ان کا خیال رکھنا، ان کا دل شیشے کی طرح ہوتا ہے، ان کا خیال رکھنا، اور پھر لوگوں نے اس طرح توجہ بھی دی اور واقعی خیال رکھا۔ پھر کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کے انتظام بھی اچھے تھے اور ہر جگہ بڑے منظم طریقے سے کام ہو رہا ہے، اور حیران کن تھے، بغیر کسی رکاوٹ کے یہ سارا کام چل رہا تھا۔ کہتے ہیں میرے خیال میں دوسرے کو بھی یہاں ضرور آنا چاہیے تاکہ خود آ کر اس بھائی چارے کے ماحول کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں اور محسوس کر سکیں کہ اس طرح محبت، اخوت، امن یہاں کی فضا بس رہی ہے۔ یہ ایک ایسا انوبھو ہے جو پرتیک ویکتی کو کم از کم ایک بار ضرور دیکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا انوبھو ہے جو مجھے اس بات پر قائل کرتا ہے کہ جماعت احمدیہ کا مستقبل روشن ہے، اور اس جلسے نے میرے دل میں اسلام کے لیے اتیدک پریم پیدا کیا ہے، جبکہ میں خود سنی مسلمان ہوں، مگر میں نے کبھی احمدی بھائیوں کے دائرہ اسلام سے خارج نہیں سمجھا۔ یہاں مجھے مختلف بھاشاؤں میں احمدی علماء بھائیوں کے سمکش بات کرنے کا اوسر ملا، جنہوں نے نہایت پریم سے مجھے جماعت کے عقائد بتائے۔ یہ میرے لیے نہ صرف ایک مسلمان کے طور پر بلکہ چیک ریپبلک میں پروفیسر ہونے کی حیثیت سے بھی بہت اہم ہے۔ کہتے ہیں رضاکاروں سے بھی مجھے بات کرنے کا اوسر ملا، جن میں بڑی عمر کے بھی تھے جو ان میں تھے، اور ان میں سے پوچھا سب سے کہ کیوں یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ ہر ایک کا جواب کم و بیش ایک ہی تھا کہ ہم یہ خدمت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا، مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کی خاطر اپنی روحانی ترقی اور اصلاح کے لیے انجام دیتے ہیں۔ ایک خادم نے بتایا کہ پچھلے 15 سال سے اس وبھاگ میں سیوا کر رہے ہیں، اور جب وہ طفل تھے تب سے ہر سال جلسے کے ایام میں حضرت مسیح السلام کے مہمانوں کی سیوا کے لیے نیوکت تھے۔ یہ سب خدمات وہ بغیر کسی دنیاوی معاوضے یا صلے کے انجام دیتے ہیں۔ میرے نزدیک یہی وہ اعلیٰ روحانی تربیت ہے جو خلافت نے ان کے دلوں میں راسخ کر دی، اور یہی وجہ ہے کہ ہر کارکن اخلاص، اظہار محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنی سیوا سر انجام دے رہا ہے۔ میرے دل میں ان مخلص و رضاکاروں کے لیے بھی احترام عقیدت ہے جو ہر موسم اور ہر حالت میں بے لوث ہو کر اپنی توانائی پیش کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بطور پروفیسر میرے لیے یہ امر بہت خوشی کا ہے۔ بک سٹالز پر کئی گھنٹوں تک میں نے وقت گزارا، مختلف کتب کے بغور ادھین کیا، ان کے معیار، مواد، علمی انداز کو نہایت عمدہ اور قابل ستائش پایا۔ یہ ایک آشچر چکت پروگرام تھا۔ فرینچ گیانا سے منوموبائن ہیں امینا مالا سنگا کہتی ہیں کہ جلسے کے دوران سب سے زیادہ دل چھو لینے والی بات لوگوں کا اخلاق اور ان کی مہمان نوازی تھی۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہوں اور بیٹھنے کی جگہ درکار ہو تو وہ لوگ جو پہلے بیٹھے ہوتے فوراً اٹھ کر اپنی جگہ دے دیتے تھے، اور ایک عجیب سا سکون اور آزادی کا احساس تھا۔ ایک روحانی فضا بیان سے باہر ہے، اور سب سے زیادہ پربھاوی لمحہ تھا جب میں نے خلیفہ وقت کو دیکھا اور ملاقات کی۔ بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ابتدا میں ہی خلافت سے تعلق اور وفا کا اظہار، یہ سب باتیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی پیدا کی ہوئی ہیں، کوئی انسان پیدا نہیں کر سکتا۔ بلغاریہ سے بھی ایک نوموبائی ہیں، یہ یولیونیا صاحبہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں اکیلی احمدی ہوں۔ میں نے احمدیت کو بہت گہرائی سے پڑھا اور 3 سال کی تحقیق کے بعد سویکار کیا۔ میرا UK کا پہلا جلسہ ہے۔ یہ ایک نہایت روحانی جلسہ ہے، اگرچہ میں طویل عرصہ سے اس موقع کا انتظار کر رہی تھی۔ UK کے جلسہ خود دیکھوں جو یہاں سب سے بڑا جلسہ ہے، کیونکہ خلیفۃ المسیح اس میں شامل ہوتے ہیں اور خطاب بھی کرتے ہیں۔ کہتی ہے کہ ان بابرکت دنوں کے دوران میں نے ایک بے مثال روحانی فضا کو محسوس کیا اور اس کا حصہ بننے کی توفیق پائی۔ خدا کے فدائیوں کے درمیان رہ کر میرا اپنا تعلق بھی خدا تعالیٰ سے اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ بھائی چارے کا جذبہ، اعلیٰ اخلاق، روحانی معیار جو ہر پہلو میں نظر آیا، میرے دل پر گہرا اثر چھوڑ گیا۔ میں دل کی گہرائی سے ان تمام کارکنان کا دھنیہ واد کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اس بڑے جلسے میں انتھک محنت کی۔ میرا انوبھو نہایت شاندار اور پربھاوی تھا۔ کسی قدر باریک بینی سے مہمانوں کی سہولت آرام کا خیال رکھا گیا۔ کہتی ہیں کہ اس بابرکت جلسے کے انتظام پر میں گھر واپس ایسے ایمان کے ساتھ لوٹوں گی جو پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، اور ایسے علم کے ساتھ جو زیادہ صحیح ہے،
اور میرا تعلق اب حقیقی اسلام سے ہے۔ میرے لیے سب سے زیادہ آشچر چکت چھڑ وہ تھا کہ خلیفۃ المسیح کا حضرت مسیح السلام کی آمد کے بارے میں خطاب، جس کا وعدہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اگرچہ میں اس وشے پر پہلے بھی غور کر چکی تھی، لیکن خلیفہ وقت کے شبدوں نے مجھے اتیادھک ووش کیا جو پہلے میرے سامنے نہیں آئے تھے، اور کہتی ہیں یہ خطاب ان چھڑوں کو اور ان سندیہوں کا بھرپور اور مدلل جواب تھا جو بعض مخالفین کی طرف سے خاتم النبیین کے بعد کسی کے آنے کے امکان پر کیے جاتے ہیں۔ یہ بھاشن میری فہم، میری سمجھ میں کو ایک روشنی پردان کرنے والا تھا، میری سوچ کو، میری درشٹی کو ایک نئی درشٹی پردان کرنے والا تھا، اور میرے دل پر گہرا پربھاؤ چھوڑا ہے۔ قرآن مجید کے خدا کی طرف سے ہونے کے دلائل یہ سن کر موجودہ دور کے اعتراض کو کس قدر منتقد، مدلل اور واضح انداز میں رد کیا گیا، مجھے نہ کیول دلی سنتوش ملا بلکہ وشواس ہوا کہ میں بھی اب ان الزامات کا بچاؤ کر سکوں گی۔ جب بھی کسی محفل میں قرآن کریم کی سچائی پر حملہ ہوگا تو یہ نیا جذبہ ہے جو ان لوگوں میں پیدا ہوتا ہے۔ برازیل سے ایک مہمان ایگور لوکاس ایک صحافی ہیں، پترکار ہیں، ممبر صوبائی پارلیمنٹ کے سیکرٹری ہیں، کہتے ہیں کہ جلسے کے پروگراموں میں وقتی پابندی قابل تعریف ہے۔ یہ بہت خوبی کی بات ہے۔ جماعت احمدیہ کے افراد مہمان نوازی، خلوص دل انتہائی پربھاوی ہے۔ کھانے سے لے کر باتھ روم کے استعمال تک، آمد و رفت سے لے کر جلسہ گاہ کے داخلی خارجی راستوں تک مہمانوں کو ہمیشہ پراتھمکتا دی جاتی ہے۔ یہ ماحول انسان کو یکجہتی، اصرار کا سبق دیتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات نے بھی مجھے متاثر کیا ہے کہ کھانے کے ضیاع سے بچنے کی سنجیدگی سے کوشش کی جاتی ہے، لیکن خوراک بہت فراخ دلی سے ہر فرد تک پہنچائی جاتی ہے۔ انڈونیشیا کے ایک مہمان ہیں، گومار گوتومی یا پادری ہیں، کیومن آف چیرانڈیا انڈونیشیا کے چیئرمین رہ چکے ہیں، کہتے ہیں میں احمدیت کو جانتا تھا، لیکن اس جلسے کے ذریعہ میں نے بہتر طریق سے سمجھا۔ احمدیت ایک روحانی تحریک ہے جو قادیان کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے شروع ہوئی اور اب یہ ایک عالمی روحانی تحریک بن چکی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ کیسے مختلف ممالک میں احمدی احباب اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے ایک ہی جذبہ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں متاثر کن بات یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ سے تعلق کو گہرا بنانے پر زور دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس سے بہت سے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہاں یہ بنیادی چیزیں بن جاتی ہیں اور اس طرح تاثرات ہیں ان کے۔ آئس لینڈ سے ایک مہمان ننکسورو صاحب یونیورسل پیس فیڈریشن کے چیئرمین ہیں، کہتے ہیں متی 7:16 میں لکھا ہے کہ تم ان کے پہلوان سے انہیں پہچان لو گے، کہ تم ان کے پھلوں سے انہیں پہچان لو گے۔ یہ شبد میرے لیے جلسہ سالانہ 2025 کے دوران نہایت پربھاوی اور زندہ حقیقت بن کر سامنے آئے۔ شاملین جلسہ کے چمکتے اور خوشی سے بھرپور چہروں کو دیکھ کر میرے دل پر گہرا اثر ہوا۔ میری نظر میں یہ بات کہ واضح علامت تھی کہ خداوند اور ان کے بندوں کی اکائی دیکھ کر خوشی ہے جو اس کی رضا کی تلاش میں جمع ہے۔ ہیومینٹی فرسٹ کی ایک کارکن نے جو افریقہ میں انسانی ہمدردی کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں بتایا، خدمت نہ صرف دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ اسے اللہ کے قریب بھی لے جاتی ہے۔ یہ ایمان کی عملی طور پر ظاہر کرنے کے ایک طاقتور یاد دہانی ہے، اور اس طرح بہت سے تاثرات ہیں ان کے۔ قزاقستان سے ایک غیر جماعت مہمان صالح صاحبہ کہتی ہیں کہ میرا تعلق قزاقستان سے ہے۔ مجھے پہلی مرتبہ جلسہ میں شمولیت کا موقع ملا۔ مجھے بہت سی دنیاوی تقریبات اور کانفرنسوں میں شرکت کا اوسر ملا ہے، لیکن یہاں شاملین کی سنکھیا نے مجھے بہت پربھاؤ کیا ہے۔ پھر یہ بھی کہ اس قدر زیادہ لوگ جو مختلف دیشوں سے محض خیر و بھلائی کے لیے آئے تھے، اس کا انوبھو کیول بھلائی کے الفاظ سننا تھا، اور یہ کہ دنیا میں لوگ امن اور راشدی کے ساتھ کیسے رہیں، نیز یہ نفرت کے جذبے کو دنیا میں کیسے دور کیا جائے اور دنیا میں پیار اور محبت کا بول بالا ہو۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ خلیفہ وقت کے الفاظ عورتوں کے مقام کو بلند کرنے کے حوالے سے اتیادک شاندار تھے۔ اس جلسے کا نعرہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، اور لوگوں کو اتحاد اس امر کی طرف رہنمائی کر رہا تھا کہ ہم ایک ہو کر رہیں۔ میں نے اس طرح کے الفاظ کبھی نہیں سنے، اور یہ سب کچھ روم میں سرایت کرایا کرتا جاتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ میرا باس غیر احمدی تھیں یہ عورت، لیکن اب یہ دیکھ کر سارا ماحول، میں پہلے تو اس کے خلاف تھی، اب کم از کم مخالفت چھوڑ دوں گی بلکہ اس کی حمایت کروں گی۔ آسٹریلیا سے مشتاق ظہیر نیزا صاحبہ یہ آئی تھی، آسٹریلیا میں اسلامیات کی استاد ہیں، اور کہتی ہیں کہ جلسہ سالانہ میں نے ہر طرف مومنین کو دیکھا ہے، ہر کوئی بہت سے دوستانہ تھے،
اسلام کی خدمت کے لیے خاص جذبہ رکھتے تھے۔ خلیفہ وقت کے الفاظ میں بہت متاثر ہوا، کہتی ہیں کہ اس وقت تو میں مین اسٹریم مسلمانوں میں علماء جو ہیں صرف داڑھی کو لمبا کرنا اور خاص لباس پہنانا ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور نام کے مسلمان ہیں، لیکن جماعت احمدیہ واحد جماعت ہے جو سچے دل سے اسلام کی سیوا کر رہی ہے، اور شاید کہتے ہیں 200 سال کے عرصے میں یہ دنیا پر غالب آ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ میں ایک سنی مسلمان ہوں، لیکن یقین رکھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کے بانی واقعی ایک مقدم شخصیت تھے، اور اس وقت مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت کے مجدد ہے۔ یہاں تک تو اس نے مانا، کہتی ہیں، لیکن ابھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس پر غور کر رہا ہوں، مجھے مسیح موعود مہدی موعود ماننے پر ذرا تھوڑا انکباس ہے۔ بہرحال ریسرچ میں کر رہا ہوں، بہرحال ان کی ایک سوچ ہے اس طرف، کم از کم سعید فطرت ہے، انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ میں سوچ رہا ہوں، ڈھٹائی نہیں دکھائی کہ میں سوچوں گا نہیں۔ بلغاریہ سے ایک نو مبین ہے، ایلسٹار روڈی صاحبہ، عیسائیت سے اسلام قبول کیا ہے، کہتی ہیں جلسہ میں شامل ہونے سے قبل میرے دل میں یہ خدشہ تھا کہ شاید میں خود کو ہر وقت اس ماحول کے حصہ محسوس نہ کر سکوں، کیونکہ میں نہیں ہوں، میرا کلچر اور زبان وبھن ہے، لیکن جو وحدت اور محبت میں نے یہاں دیکھی وہ دنیا میں کہیں اور نہیں دیکھی۔ میں نے دنیا کے ہر کونے سے آئے ہوئے لوگوں سے ملاقات کی، مگر وہ سب ایک ہی خاندان کے حصہ محسوس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو نہ جانتے ہوئے بھی مسکرا کر ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ کبھی کبھی انسان کی ایمان اور تقویت پر شکوک و شبہات میں یا غفلت کی گرد جمع ہو جاتی ہے۔ جلسہ سالانہ میں شرکت ایسی ہوتی ہے جیسے دل اور روح کو پھر سے پاکیزگی میں ہو جائے، انسان ایک نئی روح کی زندگی کا آغاز کرے۔ یہ انوبھو روح کو تازگی بخشنے اور دل کو اطمینان و سکون سے بھر دیتا ہے۔ جارجیا سے رونالڈ شوارٹے کہتے ہیں، جلسے کے پرامن ماحول تقاریر اور خلیفہ وقت کی خطاب اور روحانیت میں آگے بڑھنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں، اور یہ خطبہ جو تھا جمعہ کا مجھے بڑا اچھا لگا، جس میں مہمان نوازی کے بارے میں اسلامی تعلیم کے حوالے سے بتایا گیا، اور اس طرح عورتوں کے ساتھ بھاشن کا انوبھو جو تھا خلیفہ وقت کا، یہ بھی مجھے بہت اچھا اثر لگا، میرے پر بڑا پربھاؤ ہوا۔ اور کہتے ہیں کہ ایک جارجین مسلمان ہوں اور یونیورسٹی میں لیکچرر بھی ہوں۔ 2 سال پہلے مجھے جارجیا کے بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ ملا، اور میری فیلڈ بھی ایجوکیشن کی ہے، اور مجھے خاص طور پر اچھا لگا کہ کس طرح آپ کی جماعت مہیلاؤں اور پرشوں کی تعلیم کے حوالے سے حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ کہتے ہیں کیونکہ مجھے اس سال اسلامی اصول کی فلسفی کا انگریزی سے جارجین زبان میں ترجمہ کرنے کی توفیق ملی ہے۔ ترجمہ کرتے وقت مجھے بہت لطف آیا، اور خلیفہ وقت نے اتوار کے روز جو سماپنی بھاشن تھا اس بات کا ورنن کیا، دوسرے مسلمان جو آپ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کو جھوٹے الزاموں کا رد اسلام کی خوبصورت تعلیم کے ساتھ دیا گیا، جو مجھے بڑا اچھا لگا، اور پھر بیعت کا نظارہ اس نے مجھے بڑا پربھاؤ کیا۔ کہتے ہیں کہ آج کل اسلام کے بارے میں منفی تصویر پیش کی جاتی ہے، جس نے بھی اسلام کی خوبصورت تعلیم دیکھنی ہے وہ جلسے پر آئے اور محبت، بھائی چارہ اور امن کی فضا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مشاہدہ کرے۔ اس طرح جیسیکا گارسیا کانگریس مین سین ریکارڈو کی پتنی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ میں نے ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف ایک وبھاگ میں کام کرتی ہوں، اور یہ جان کر میں حیران رہ گئی کہ خلیفہ نے نہ کیول عورتوں کے وپریت جسمانی تشدد کا ورنن کیا، بلکہ مہیلاؤں کے خلاف اونچی زبان میں بات کرنے یا بھاشا سے تشدد کرنے پر بھی اپنے بھاشن میں ورنن کیا، اور ایک سوال کا اتر ان کے لیے ادھورا تھا۔ کہتی ہیں وہ نہیں مجھے ملا کہ اگر کسی مہیلا کے ساتھ کچھ ہو جائے تو وہ کہاں مدد پراپت کرنے کے لیے جا سکتی ہے۔ تو پھر کہتی ہے میرے سے انہوں نے سوال بھی کیا تھا، میں نے ان کو بتایا کہ وہ جماعت کا نظام ہے، خلیفہ وقت کے پاس بھی آتی ہیں، جماعت کے نظام کے پاس آتی ہیں، پھر جماعت ان کی سہایتا بھی کرتی ہے اور دوسرے ذرائع سے بھی ان کی سہایتا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو بہرحال کہتی ہیں کہ یہ سب باتیں سن کر مجھے تسلی ہو، اور یہ بات بھی تسلی ہوئی کہ خلیفہ وقت جماعت کے لوگوں کے ساتھ ذاتی تعلق ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض باتیں آپ نے کی جن کے آروپ اٹھتے ہیں، خاص طور پر مارنے کا جہاں پرشن تھا، اس کو تو ایک وضاحت ہے لمبی، وہ ایک علیحدہ وشے ہے، اور شرائط تو پوری ہی نہیں ہوتی، اور اگر ان شرائط کو پورا کیا جائے، جہاں تک مارنے کا سوال ہے، تو عورت کو تو وہ ان شرائط کے پورے ہونے تک تو ویسے ہی ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ مارنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اس لیے بہت ایک دور کا
سندے ہے جس کو بہرحال اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے، جس کی ایک عرب لجنہ سویڈن سے یہاں آئی تھی، کہتی ہیں کہ جلسہ سالانہ ایک وسیع گھر کی مانند ہے جو ایک پوری فیملی ہے اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ سویڈن میں بھی بہت ہی محدود عرب احمدی ہیں، جبکہ جلسہ سالانہ میں جب عرب ٹینٹ کا نام سنتے ہیں تو ایک عجیب سکون اور اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ اور پھر دیگر عرب بہنوں اور بھائیوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی، اس نے مجھے بڑا اثر ڈالا۔ خلیفہ وقت سے ملاقات ہوئی، یہ بھی اچھا اثر ہوا۔ اللہ تعالیٰ سب مہمانوں کو جو شامل ہوئے ہیں مزید سینے کھولے اور احمدیت اور حقیقی اسلام کو سمجھنے والے اور زمانے کے امام کو ماننے والے بھی بنے۔ نو مبین کو بھی ایمان اور اخلاص میں بڑھاتا رہی۔ اس طرح ہم ہر احمدی کو بھی توفیق دے کہ جلسے پر انہوں نے پروگرام دیکھے سنے، اس پر عمل کرنے والے ہوں، زندگیوں کا حصہ بنائیں اور ہمیشہ قائم رہیں۔ جلسے کی برکت سے ہمیشہ حصہ لیتے رہیں اور اپنے نفس اور اپنے ماحول کی اصلاح کے لیے بھی بھرپور کوشش کریں۔ اس بار میں پریس کی رپورٹ بھی دے دوں، مختصر کے پریس کوریج میں شائع ہوئی ہے رپورٹ، اور کہتے ہیں کہ اس جلسہ سالانہ کے بعض اہم نشستوں کو یورپ کمیونیکیشن نیوز ایجنسی، جو یورپی پارلیمنٹ کی سرکاری ایجنسی ہے، نے براہ راست پرکاشت کیا ہے اور مختلف انٹرویو کو نشر کیا اور شائع کیا، اور اب تک 60 اخبارات دیگر اخباری ایجنسیوں میں جلسے کے بارے میں رپورٹ شائع ہوئی ہے، اور اس میں آن لائن انفلوئنسرز سے ایک پیغام بھی میرا دیا گیا ہے۔ شریک ہونے والے 2 صحافیوں نے اٹلی سے آنے والے 2 صحافیوں نے ان کے سوشل میڈیا پر تقریب 1.5 ملین فالوورز ہیں، جماعت کی مثبت انداز میں رپورٹ دی۔ جماعتی پریس اینڈ میڈیا سیکشن نے بھی جو کام کیا اس کے تحت بھی آن لائن ویب سائٹ پر تقریباً 50 ملین لوگوں نے دیکھا۔ 49 کے قریب ویب سائٹ ہیں، پرنٹ میڈیا جو ہیں اخبارات ہیں، 70 آرٹیکل شائع ہوئے، 20 ملین لوگوں نے دیکھا پڑھا۔ ریڈیو پر 25 پروگرام ہوئے جن کی سنکھیا 24 ہے۔ جلسے کو کوریا 25 پروگراموں میں جلسے کو کوریا اور سننے والوں کی سنکھیا 20 ملین تھی۔ ٹی وی پر جلسے کو کی کوریج دی گئی، ٹی وی چینلز کو 5 ملین کے قریب دیکھنے والے ہیں۔ اس طرح میڈیا آؤٹلیٹس، جرنلسٹ اور پبلک فگرز میں سوشل میڈیا میں اس حوالے سے بہت کچھ لکھا، اور سوشل میڈیا کے ذریعہ سے 14 ملین تک یہ گئی خبر۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب کو ملایا جائے تو 100 ملین کے قریب لوگوں تک یہ خبر پہنچی۔ مشہور میڈیا آؤٹلیٹس جو ہیں وہ ITV سے LBC، دی ٹائمز ہیں، دی گارڈین، ٹیلی گراف، ڈیلی میل، انڈیپینڈنس، BBC، العربیہ 21، ڈیلی ایکسپریس، لنڈن ایوننگ اسٹینڈرڈز اور نیوز عرب شامل ہے، اور اس طرح بہت سارے دوسرے بھی میڈیا ہیں جن تک خبر پہنچی۔ MT افریقہ کے ذریعہ مختلف چینلز پہ میرا خطاب پرکاشت ہوا، اور 50 سے زائد احباب نے جلسہ سالانہ کی نشریات دیکھنے کے بعد بیعت بھی کی۔ جلسہ سالانہ کی نشریات 22 نیشنل اور ریجنل ٹی وی چینلز پر ہوئیں، 304 گھنٹے کی نشریات ہوئیں، 65 ملین لوگوں تک سندیش پہنچا۔ جلسہ سے متعلق ریڈیو اسٹیشن پر 91 مختلف رپورٹس پرکاشت ہوئیں، 16 ملین تک اس کے ذریعہ پیغام پہنچایا، اور کہتے ہیں کہ میڈیا آؤٹلیٹس مختلف دوسرے ذرائع سے 43 رپورٹس پرکاشت ہوئیں، اور اس پر 150 ملین تک سندیش پہنچا۔ MT افریقہ کے پر تاثرات ہیں یہ کہ مالی کے علاقہ کے مبلغ لکھتے ہیں کہ جلسہ کے تیسرے دن ایک روح پرور نظارہ دیکھنے میں آیا۔ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت بارش ہو رہی تھی اور شدید بارش تھی، لگتا تھا کہ آج مسجد کوئی نہیں آئے گی، لیکن عالمی بیعت سے کچھ دیر قبل کہتے ہیں چند احباب جن میں کچھ نومبائن بھی تھے بارش میں پیدل یا سائیکل پر مسجد پہنچے، مکمل طور پر بھیگے ہوئے تھے، تو مبلغ نے ان سے کہا کہ آپ آ کر گھر بیٹھ کر ریڈیو پر بھی سن سکتے ہیں، یہ سارا بارش میں آئے ہیں۔ تو ایک مبائن نے جواب دیا، ہم گھر بیٹھ کر سن سکتے ہیں، لیکن خلیفہ وقت کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اور جو خوشی اس میں وہ کہتے ہیں اس چیز میں نہیں، اور عالمی بیعت کو نور اور برکتیں بھی کھونا نہیں چاہتے، اس لیے مسجد آ گیا ہوں، اور باوجود بارش میں بھیگتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ ان سب کے ایمان اور یقین میں اضافہ کرتا چلا جائے۔ نماز کے بعد میں نے ایک جنازہ غائب بھی پڑھا ہوں گا۔ مکرم عبدالکریم جمال یودے صاحب غزہ کا ہے۔ پچھلے دنوں اسرائیل فوج کے فائرنگ سے یہ شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم کے بھائی کہتے ہیں کہ ان کی عمر 45 سال تھی، شادی شدہ تھے، 4 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں۔ سب بڑے بیٹے کی عمر 16 سال ہے، سب سے چھوٹے بچے کی عمر 2.5 سال ہے۔ غزہ کی پٹی میں جمالیہ کے علاقے میں رہتے ہیں۔ قدامت پسند مسلمان خاندان میں
پروان چڑھے۔ 11ویں جماعت کے بعد گھر کے اخراجات میں والد کی مدد کے لیے اپنے والد کے ساتھ بلڈنگ کے کام میں شامل ہوئے۔ 11 بہن بھائی ہیں جن میں دوسرے نمبر پر تھے یہ، اور پھر انہوں نے دھات کی ورکشاپ بھی کھولی جس کو اسرائیلی حملے نے مسمار کر دیا، اور اس کے حملے کے دوران 2013 میں ان کا اپنے بھائی کے ذریعے سے جماعت سے تعارف ہوا اور اس دوران بیعت کر لی۔ انہوں نے جماعت کے ساتھ مستقل رابطے میں تھے، فعال اور سچے انسان تھے۔ جماعت سے تعلق کی وجہ سے غزوہ سیکورٹی اداروں نے کئی بار ان سے پوچھ گچھ کی اور کئی قسم کے تحقیقات کا سامنا کرنا پڑا انہیں، لیکن انہوں نے اپنے خیالات نہیں بدلے، جماعت سے پیچھے نہیں ہٹے، مسلسل جماعت کے ساتھ رابطہ اور تعلق جاری رکھا۔ 2025 میں اس قابض فوج نے ان کا گھر مسمار کر دیا، کرائے کے مکان میں اس کے بعد سے رہنے لگے۔ پھر غزہ پٹی میں حالیہ قحط کے بعد مرحوم امدادی سامان کی تقسیم کے مقام پر گئے، جبکہ وہاں ایک فوجی آٹے وغیرہ پر مشتمل امدادی سامان کو داخل ہونے کی وجہ سے انہوں نے اجازت دی کی تو ہجوم اکٹھا ہو گیا، تو اسرائیلی فوج کی بہت سی قریبی علاقوں تک پہنچ گیا۔ یہ لوگ ہجوم جو تھا اس پر اسرائیلی فوج نے نہتے لوگوں پر شدید فائرنگ کی، جسے کہتے ہیں۔ میرے بھائی کے قریب ایک شخص زخمی ہو گیا اور میرے بھائی نے اس کی مدد کی کوشش کی تو اسی دوران ایک گولی میرے بھائی کے سینے میں آ کر لگی، جس سے وہ سوئم شہید ہو گئے اسی استھان پر۔ کہتے ہیں میرا بھائی جس زخمی شخص کی مدد کرتا ہے وہ خود شہید ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ میرے بھائی نے شہادت سے قبل 3 بار کلمہ پڑھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی سنت پر وفات پائی۔ ہمیں اس بات کی تسلی ہے کہ اس کی وفات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور امام مہدی کی بیعت پر قائم رہتے ہوئے ہوئی ہے۔ اللہ کے فضل سے مخلص اور سچے لوگوں میں سے تھا۔ ڈاکٹر حفیظ صاحب ہیومینٹی فرسٹ کے انچارج ہیں UK کے، کہتے ہیں کہ نومبر 2021 میں جماعت کی زیارت کے سلسلہ میں ہیومینٹی فرسٹ کے دورے کے تحت جب غزہ گیا تھا تو وہاں عبدالکریم صاحب سے ملاقات ہوئی۔ نہایت مخلص اور فدائی احمدی مسلمان دیکھا میں نے انہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر